ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تنہا بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جیسے ہی آسمان کا کنارہ شق ہوا، جبرائیل سمٹنا شروع ہو گئے، سر زمین پر رکھنے لگے، یعنی اس قدر کہ یوں لگتا تھا گویا سرزمین پھلانگ رہا ہے، اور ان پر تواضع اور عاجزی، خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور کے پاس نمودار ہوا۔ فرشتے نے عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ پر سلام فرماتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بندہ منش پیغمبر کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس فرشتے نے جب یوں اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقع کیا، فرمایا اور سوچنے لگے۔ بالآخر سامنے گردن جھکائے عاجزی کے ساتھ بیٹھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں مجھ سے مشورہ طلب فرماتے ہیں۔ آرزو گزار ہوئے: اے اللہ کے رسول، بندگی اور عاجزی اختیار فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فرشتوں کو جواب دیا کہ میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ وہ فرشتہ یہ جواب سن کر دوبارہ آسمان کی طرف لوٹ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا: اے جبرائیل، میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ فرشتہ کون ہے جسے دیکھنے کے بعد تم پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ تجلی الہی کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں کی صف باندھ کر کمال خشوع سے کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھ کبھی اوپر نہیں کرتے، اور ان کی اور ان کے پروردگار کے درمیان اس حالت میں قربت بھی ہو جائے تو جل جیبان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ لوح محفوظ ان کے روبرو رکھی ہے اور انہیں اس لوح کی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز واقع ہو تو وہ خود بخود بلند ہو جاتی ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے پہنچ جاتی ہے، اور یہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اس لوح کو دیکھ لیتے ہیں اور اس مقدر یعنی کام کو دریافت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو وہ مجھے حکم کر دیتے ہیں، اور اگر وہ میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو ان کو کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت سے متعلق ہو تو انہیں حکم مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آپ کس کس کام پر مقرر ہیں؟ سبحان اللہ۔ عرض کیا: ہوائیں چلانے اور لشکروں کی فتح و شکست پر۔ پھر پوچھا: اور میکائیل علیہ السلام؟ عرض کیا: بارش اور نباتات پر۔ پھر پوچھا: ملک الموت؟ عرض کیا: روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید عرض کیا: حضرت اسرافیل علیہ السلام نیچے آئے تو میں نے خیال کیا کہ اب قیامت قائم ہونے کا وقت ہے، اور ڈر گیا، اور میری حالت میں جو تبدیلی آپ نے دیکھی ہے وہ اسی ڈر کی وجہ سے تھی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے وہ معزز فرشتے ہیں جو اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا یہ سور پھونک دیں گے، اور یہ قیامت کے قائم ہونے کا دن ہوگا۔ اوپر بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حوالے سے تمام فرشتوں سے افضل ترین ہیں کہ آپ قرب و منزلت اور لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلب ہونے میں سب سے آگے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میں قبل حضرت اسرائیل علیہ السلام پر بھی حکم چلاتے ہیں۔ لیکن اگر وحی الہی اور شرع نازل کر کے تو انسان کی تکمیل اور اس نوع کے افراد کی آخرت کی اصلاح، انوار و برکات کے ساتھ عبادت گزاروں اور اطاعت شواروں کی امداد اور ظالموں اور فرعونوں کو ہلاک کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بزرگی میں افضل ہیں، لیکن یہ افضلیت مطلقاً ہے بلکہ خصوصاً ہے۔ حضرت شاہ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔